دوستو خوشی کی بات ہے کہ دوحہ میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس کو ترکی اور قطر نے میڈیٹ کیا، اس میں ایک ایگریمنٹ سا ہو گیا ہے کہ سیز فائر کو بھی رکھا جائے گا، اور ابھی اگلی ملاقات جو ہوگی وہ 25 اکتوبر اسی ماہ استنبول میں ہوگی۔ تو چلیے، اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جو ایک جھڑپیں ہوئیں اور کافی نقصان ہوا دونوں اطراف میں، تو یہ ختم ہوا، کیونکہ جب دو مسلمان ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے نہ کر پائیں۔ اور چونکہ ہماری ڈپینڈنس بھی ایک دوسرے پہ ہے، پاکستان نو ڈاؤٹ بہت بڑا ملک ہے، اور افغانستان پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے اب تو کہنا چاہیے، بہت سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ سوویٹ انویژن سے لے کر اب تک 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اس میں پاکستان کا ہی بڑا کلیدی کردار رہا ہے کچھ باتوں میں، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آر ڈیسٹنیز آر انٹرلنکڈ۔ پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور بھارت وہ کردار ادا نہیں کر سکتا یا پاکستان کو ریپلیس نہیں کر سکتا افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے۔ ہمارے کلچر ریلیشنز ہیں، میرے اپنے بہت سے ریلیشنز افغانستان میں رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول کالج میں تھا تو ہر سال ہم کابل جایا کرتے تھے، وہاں جشن کابل بھی ہوا کرتا تھا، تو بڑا زبردست ہمارے تعلقات ہیں۔ بڑی یہاں پہ تو ٹریڈ ہونا چاہیے، یہاں پہ ٹورزم ہونا چاہیے، یہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، تو کیا کچھ نہیں ہے جو کہ افغانستان اور پاکستان مل کر نہیں کر سکتے۔ اور پھر خاص طور پہ سوویٹ کولیپس کے بعد تو بے شمار مواقع پاکستان اور افغانستان کو ملے اور ملیں گے انشاءاللہ آگے بھی۔ تو میں بہت مطمئن ہوں کہ چلیے یہ ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب امپورٹنٹ یہی ہے کہ دونوں سائڈز اپنی اپنی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کریں، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو، کیونکہ ہماری تو دیکھیے ساری پالیسی یہی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن ہوگا تو ہمارے لیے اور راستے کھلیں گے سینٹرل ایشیا میں، اور بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک التوا کا شکار ہیں کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہے۔ تو ہماری تو دلی خواہش ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اب خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوں، تاکہ اور اپرچونٹیز کریٹ ہوں۔ اب ایک ویریفیکیشن اور مانیٹرنگ کا ایک بھی ویریفیکیشن میکنزم بھی بنایا جائے گا، تو یہ بھی اور ملاقاتیں بھی ہوں گی، تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ سفارتکاری میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ انٹریکشن کر رہے ہیں اس کو سسٹین کریں۔ یقیناً سرحد پہ کچھ بارڈر جو ہمارا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا، میں اس کو رول آؤٹ بالکل نہیں کرتا، لیکن دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک پیشنس کا مظاہرہ کریں۔ اب ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے تو اس کو اب آگے لے کر چلیں، ایک سسٹین طریقے سے اس کو سسٹینیبل بنائیں، اور یہی میرا خیال ہے۔ اور جب میں نے ایک ایکس پہ اپنا ایک پوسٹ بھی کی تھی اور میں نے کہا کہ اب اٹ از ٹائم فار ڈپلومیسی ٹو ڈیلیور، اور تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ اور بھی جو ملاقاتیں ہوں گی 25 اکتوبر کے بعد بھی جو ملاقاتیں، ایک پروسیس اب شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ترکی اور قطر کا ہی بہت شکریہ کہ انہوں نے میڈیٹ کیا۔ مسلمان دنیا کو اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور قرآن میں بھی بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان تصفیہ کرواؤ، تو یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ اور کیا اس سے دیکھیں نا، جہاں تک ہم کلی طور پہ افغانستان کو ہی بلیم نہیں کر سکتے اس معاملے میں، گو کہ ان کی ہمدردیاں TTP کے ساتھ ہیں، اور باقی بھی جو کچھ تھوڑی بہت آرگنائزیشنز ہیں ماضی میں ان کی ایفیلیشنز رہی ہیں، طالبان کے ساتھ نہیں تو کم از کم پچھلی حکومتوں کے ساتھ اور پھر بھارت کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر ہم صرف اسی بات کو ہی کرتے رہیں کہ جی سارا قصور جو ہے وہ افغانستان کا ہے اور افغانستان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے میں رکھنے کی بات ہے۔ کچھ مسائل ہمارے اندرونی بھی ہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فاٹو کو فی الحال ضم نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ضم مرجر ہو بھی گیا تھا، وہ سارے ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں تو اب ان پہ آپ نے پھر خرچ ہی نہیں کیا، پیسے مہیا نہیں کیے، ڈیولپمنٹ نہیں وہاں پہ نہیں ہو رہی، تو جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو بھی
بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں بھی کوئی ایسے سقم نہ رہیں جن کی وجہ سے پرابلمز بڑھیں۔ تو فاٹا تو کے پی کا حصہ ہے، تو کے پی کی حکومت کے ساتھ بھی مل کر معاملات کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ تو وہ پھر جو نیشنل ایکشن پلان ہے آپ کا، اس میں بھی بہت سے بھی کمی بیشیاں ہیں، جو بھی وہاں پہ وسائل چاہیے وہ میسر نہیں ہیں ان اداروں کو۔ تو یہاں بھی کافی کچھ کرنے کی بات ہے۔ ایک تو ہمارا ٹھیک ہے، بھارت جو افغانستان سے ہمیں اگر ماضی میں ہیلپ نہیں ملتی رہی، بھارت ان تمام جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، اس نے افغانستان میں اپنے لیے اسپیس بنائی، لیکن یہ کسی طور بھی ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے، یا ہم یہ پس پش نہیں ڈال سکتے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پیرل چلیں گی۔ جہاں ہمیں افغانستان کا کوآپریٹ تعاون چاہیے، وہ ہمیں جو ہمارے کنسرنز ہیں ان پہ وہ جینوئنلی ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو سنیں اور وہاں پہ ایکشن لیں۔ وہاں کچھ ہماری اندرونی ذمہ داریاں بھی ہیں جن سے ہم غافل نہیں رہ سکتے۔ تو جب یہ جو بھی 3-4 ڈائمنشنز ہیں اس سارے معاملے کے، ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم کلی طور پہ اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے فائنلی کہ ایک جھڑپیں ہوئیں جو کہ ور ان بیڈ ٹیسٹ ان مائی ویو، لیکن چلیے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ اسی ضمن میں میں بات کر لوں کہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا کل، تو ہمارے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس میں وہی انہوں نے اپریشیٹ تو کر دیا، لیکن آخر میں وہی پرووکیٹو لینگویج استعمال کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جو ٹو فائٹ دا مینس آف ٹیررزم، جو افغانستان سے آتا ہے پاکستان کی جانب، تو جو افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ باتیں اس وقت لکھنے کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں۔ تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نہ جانے کیوں، اور جو خاص طور پہ اگر آپ وزیر خارجہ ہیں، وزیر دفاع کو تو میں پہلے ہی بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، لیکن شاید ہماری درخواست ان تک پہنچ نہیں پاتی، لیکن وزیر خارجہ کو کم از کم احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بس اسی طرح رکھیے رادر دن کہ پھر آپ وہی ایشوز اننیسیسریلی، ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اور ایک جگہ ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے، کون سی بات کس وقت کرنی ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ تو ہمارے وزیر خارجہ کو اس ٹویٹ میں کم از کم یہ جو 2 سینٹنسز ہیں اگر یہ نکال کر لیتے اور صرف پازیٹیو ہی رہتے تو بہت اچھا ہوتا، بٹ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔